السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہداء کے مقام سے کون نہیں واقف؟ آئیے آج بات کرتے ہیں شہداء کے لیے جو حوریں ہیں اس سے متعلق۔ پہلی روایت جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اس کے رجال بھی درجہ ثقات پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے جس کا نام عدن ہے، اس میں 5000 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر 5000 حوریں ہیں۔ اس محل میں نبی، صدیق اور شہید داخل ہوں۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں 6 خصوصی انعامات ہیں۔ نمبر 1، خون کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جنت میں اس کا مقام اس کو دکھلا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اسے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ نمبر 3، قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 4، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اور نمبر 5، 72 حور العین سے اس کا نکاح کرا دیا جاتا ہے۔ اور نمبر 6، اور اس کے اقارب میں سے 70 کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، مصنف عبد الرزاق میں بھی آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے تو زمین پر اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کی طرف جنت کا رومال بھیجا جاتا ہے جس میں اس کی روح کو ڈال کر ایک جنتی جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتوں کے ساتھ اس طرح اوپر چڑھتا ہے گویا وہ پیدا ہوتے وقت فرشتوں کے ساتھ رہتا ہو۔ پھر اسے آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے، وہ آسمانوں کے جس دروازے سے گزرتا ہے وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جس فرشتے کے پاس سے گزرتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے جہاں پہنچ کر وہ فرشتوں سے پہلے سجدہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتے سجدہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بخشش اور پاکی عطا فرمائی جاتی ہے۔ پھر اسے دوسرے شہداء کے پاس لایا جاتا ہے، وہ ان شہداء کو ہرے بھرے باغات میں سبز کپڑے پہنے ہوئے دیکھتا ہے۔ ان شہداء کے پاس ایک بیل اور مچھلی ہوتی ہے جس سے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور انہیں ہر دن کھیلنے کے لیے نئی چیزیں دی جاتی ہیں۔ دن کو مچھلی جنت کی نہروں میں تیرتی رہتی ہے، شام کے وقت بیل اسے سینگ مار کر کاٹ دیتا ہے، اور شہداء اس مچھلی کا گوشت کھاتے ہیں اور اس کے گوشت میں جنت کی تمام نہروں کا مزہ پاتے ہیں۔ اور بیل رات کو جنت میں چرتا رہتا ہے اور وہاں کے پھل کھاتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو مچھلی اسے اپنی دم سے ذبح کر دیتی ہے۔ شہداء اس کا گوشت کھاتے ہیں اور جنت کے سب پھلوں کا مزہ اس میں پاتے ہیں۔ وہ اپنے مقامات کو دیکھتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قیامت قائم کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسے امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بھی روایت کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شہداء کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر شہید کا خون خشک نہیں ہوا ہوتا کہ اس کی دونوں بیویاں یعنی حوریں اس طرح اس کی طرف دوڑتی ہیں جس طرح دودھ پلانے والی اونٹنیاں کھلے میدان میں بچے کی طرف دوڑتی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایسا جوڑا ہوتا ہے جو دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہوتا ہے۔ اس روایت کو مصنف عبد الرزاق میں بھی روایت کیا گیا ہے، پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتی ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے لیے جنت سے بہت حسین جسم لایا جاتا ہے اور اس کی روح کو اس جسم میں داخل ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ شہید اس جسم میں داخل ہو کر اپنے پرانے جسم کو دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا اچھا کیا برا کیا جاتا ہے اور کون اس پر غمگین اور کون غمگین نہیں ہوتا،
اور وہ باتیں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ لوگ اس کی بات سن رہے ہیں، اور وہ ان کی طرف دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ بھی اسے دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کی بیویاں حور عین آ جاتی ہیں اور اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ یہ شفاء الصدور میں روایت موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کبھی کبھار حور عین جہاد میں زخمی ہونے والوں کو بھی بے ہوشی کی حالت میں نظر آ جاتی ہیں، تاکہ اسے یہ بشارت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شہادت کی قلعت تیار کر رکھی ہے۔ اس بارے میں پھر علماء نے کچھ واقعے بھی جمع کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجہاد میں کئی واقعات اس بارے میں ذکر کیے۔ ان میں سے ایک واقعہ ابو ادریس نامی بزرگ کا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے ساتھ جہاد میں مدینے کے 2 مجاہد تھے، ان میں سے ایک کا نام تو زیاد تھا۔ ایک دن محاصرے کے دوران انہیں منجنیق کے گولے کا ایک ٹکڑا گھٹنے پر لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا، اور پھر بے ہوشی میں کبھی ہنستا کبھی روتا۔ جب ہوش آیا تو ہم نے ہنسنے اور رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ جنت کا نقشہ اور حور عین کا حلیہ بیان کر کے بتایا کہ میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ اس پر میں ہنسا۔ پھر جب میں نے حور کا قرب پانے کی کوشش کی تو اس نے کہا ظہر تک انتظار کرو، اور اس پر میں رو پڑا۔ ابو ادریس کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا بات چیت کر رہا تھا کہ ظہر کی اذان ہوئی اور اس کی روح نکل گئی۔ اس واقعے کو کتاب الجہاد میں ابن مبارک نے نقل کیا ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ حور عین کسی مجاہد کو حالت بیداری میں بھی نظر آ جاتی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ عبد الرحمن بن یزید نے بیان کیا کہ ایک جہاد کے دوران ہم انگوروں کے ایک باغ سے گزرے۔ ہم نے اپنے ایک نوجوان ساتھی کو ایک کپڑا دیا کہ اس میں انگور بھر کر لے آؤ۔ جب وہ باغ میں داخل ہوا تو اس نے سونے کی پلنگ پر حور عین کو دیکھا۔ اس نے کوئی غیر عورت سمجھ کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ پھر اس نے دوسری جانب دیکھا تو وہاں بھی ایسی ہی ایک عورت تھی۔ اس نے پھر نظریں جھکا لیں۔ اس عورت نے کہا تمہارے لیے ہمیں دیکھنا حلال ہے، اور تم اپنی حور عین بیویوں کو دیکھ رہے ہو، اور آج تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ وہ نوجوان انگور لیے بغیر اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا۔ تو اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا، کیا تم ڈر گئے ہو؟ ہم نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا نور اور حسن پہلے سے بڑا ہوا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ انگور کیوں نہیں لائے بھائی؟ وہ بالکل خاموش، یہاں تک کہ ہم نے اسے قسم دے کر پوچھا تو اس نے سارا حال بیان کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب لڑائی کا اعلان ہوا تو وہ بھی بہت جلدی دشمنوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ہم نے ایک آدمی مقرر کیا کہ وہ اس کی سواری کو روکے رکھے تاکہ ہم تیار ہو کر اکٹھے نکل سکیں۔ پھر ہم سب شہادت کی تمنا کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھے۔ وہ ہم میں سب سے آگے تھا اور اس دن شہید ہو۔ اس واقعے کو بھی ابن مبارک نے کتاب الجہاد میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح خواب میں بھی حور عین کی زیارت کے بہت واقعات موجود ہیں جو میں نے آپ سے پہلے ذکر بھی کیے ہیں۔ اچھا، حور عین جو ہے یہ پلورل ہے، اس کا سنگولر ہے حور عینا۔ تو حور عین کا معنی کیا ہے؟ یا حور عینا کا معنی یہ ہے کہ گورے رنگ اور بڑی کالی آنکھوں والی عورت۔ یہ حسین مخلوق جنت میں مردوں سے زیادہ ہے، کیونکہ احادیث میں آیا ہے کہ ایک ایک جنتی کو کئی کئی حوریں ملیں گی۔ قرآن کریم میں بھی ان کی صفت انہی الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے، سورہ رحمان میں جیسے آتا ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی، جیسے سورہ واقعہ میں۔ اور احادیث میں ان حوروں کی جو شان بیان کی گئی ہے وہ تو عقل مندوں کو حیران کرنے والی ہے اور بصیرت والوں کو تعجب میں ڈالنے والی ہے۔ یعنی ایک تو ان کا حسن و جمال ہے نا، جو بخاری اور مسلم کی روایات میں آتا ہے کہ ہر جنتی کو 2 بیویاں ملیں گی کہ جن کی پنڈلیوں کا گودا لطافت کی وجہ سے ان کے گوشت کے باہر سے نظر آئے گا، اور کوئی بھی جنت میں کنوارا نہیں رہے۔ اسی طرح حضرت انس والی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین پر جھانک لے تو آسمان و زمین کا درمیان خوشبو سے بھر جائے، اور ان دونوں کے درمیان روشنی پھیل جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے۔ پھر قرآن کریم میں ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ اگر جنت کی ایک عورت اوپر سے جھانک کر دیکھ لے تو زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے اور سورج اور چاند اپنی روشنی کھو دیں۔ یہ مسند البزار میں بھی آتی ہے، اسے امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے، امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں روایت کیا ہے۔
اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاقوت و مرجان کے بارے میں فرمایا کہ جنتی اپنا چہرہ اس حور کے آئینے سے زیادہ شفاف رخسار میں دیکھے گا، اور اس کے زیر استعمال موتیوں میں ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان کو روشن کر سکتا ہے، اور اس کے خاوند کی نگاہ اس تک 70 جوڑوں سے گزر کر پہنچے گی، یہاں تک کہ وہ اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھ لے گا۔ اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا، پھر ابن حبان میں اس کو اپنی صحیح میں بھی لاتے ہیں، پھر مسند امام احمد میں بھی آتی ہے۔ اسی طرح اس کے لعاب کے بارے میں بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، ترغیب و ترہیب کی روایت کہ اگر حور اپنا لعاب 7 سمندر میں ڈال دے تو یہ سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ ترغیب و ترہیب کی روایت۔ انشاءاللہ تعالی کچھ اور تذکروں کے ساتھ پھر اگلے درس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں، اچھی صحبتوں کو اختیار کریں، برے لوگوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اسی میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی برائی سے، نیگیٹیوٹی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے، تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔